اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنے سے نسل در نسل رزق ملتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری سورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اسے ہر میدان میں فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے اور اسے جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب اسے اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ رب العزت اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس حوالے سے بھی ایمان افروز واقعہ آپ سے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عاشقان رسول کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا ہیں۔ ناظرین، جس سورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی میدان میں انشاءاللہ ناکام نہیں رہے گا اور اسے ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ناظرین اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا پھر ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، انہیں پسند کریں گے، اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، شہرت، دولت، کامیابی، دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیز سے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کو زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے، دونوں جہان میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ناظرین، رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام اور استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کر دی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی، امیری، جوانی، پیری، امن و جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا، جانی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا، غیر مسلم ذمیوں کو جان اور مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا۔
رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو انسانی، قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا، جس نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، مساوات اور ہمدردی کے جذبات سے آراستہ کیا ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات، ہمدردی، غمخواری، غمگساری، عفو و درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت، ان کی حاجت روائی اور اشک شوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی، اور خدمت خلق چونکہ دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے اور دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ ناظرین، خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا بھی ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خبرگیری کی، ان کی امداد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بھائی اور بہنوں، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ قرآن ناطق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء اور مرسلین رحمت تھے، مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا دائرہ کار ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے، جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا اور آخرت کو مشتمل ہے۔ رحمت للعالمین کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا پرایا، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، آقا، غلام اور تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی برابر کی حصہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور ہر عہد پر محیط ہے۔ کفار اور مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ روا نہ رکھا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں، آپ پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کا گلا گھونٹا گیا، نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی تک رکھی گئی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے تک تیار کیے گئے، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں ببول کے پتے کھا کر گزارا کرنے تک کی نوبت آئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی گئی، لوگوں نے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کے نعلین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سکون اور اطمینان سے نہیں رہنے دیا، اور اسی طرح کی یورشیں جاری رکھی گئیں۔ یہود کے ساتھ مل کر رحمت للعالمین اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند مہم چھیڑی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ آج ان کی ایذا رسانیوں کا انتقام لیا جائے گا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے انہیں مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے، اس وقت تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا؟
اور انہیں بھی آپ کی رحمت اور شفقت پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اچھی امید ہی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد آپ کی شان رحمت اور رحمت للعالمین کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں امن کا شہزادہ ہوں، لیکن امن و سلامتی کے شہنشاہ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند ازل ہی نے خطاب دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا کہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اے خدا کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طرح ناظرین، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ پوچھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بے بسی پر روئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے خوف رہا کہ کہیں اس حرکت میں میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں ہی کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ چنانچہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا تلاوت فرمائی، یعنی قرآن کی یہ سورت جس کے بارے میں آج کا بیان ہے سورۃ الفتح ہے، جو 26ویں پارے کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بخوبی جانتے تھے کہ میرا آگے بڑھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جانا نزول وحی سے رکاوٹ کے باعث نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ آگے اس لیے چلے گئے کہ بار بار سوال کرنے سے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی کا باعث بنا ہوں۔ جب میں دور چلا جاؤں گا تو جو پریشانی آپ کو میری وجہ سے لاحق ہوئی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورۃ الفتح کا نزول ہو رہا تھا اور حضرت عمر کو یہ معلوم نہ تھا، اس لیے وہ بار بار پوچھتے رہے، مگر پیارے آقا خاموش رہے، جس کو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی پر محمول کیا اور بعد میں حقیقت حال کھلنے پر صحیح کیفیت معلوم ہوئی۔ ناظرین، سورۃ الفتح کا اس موقع پر نزول اشاعت اسلام کے لیے بشارت تھی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ساری کائنات سے عزیز ترین بتلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ اور حب رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام تھا۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات پہ اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی حکمت کوئی اور ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے۔
تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت اسے نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورۃ الفتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رکی ہوئی ہوں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحانات میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس گیا ہو، گویا کسی بھی مشکل میں سورۃ الفتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں رہتے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں صحیحین میں جو صحیح حدیث موجود ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے اور اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے کہ جس کے بعد فتوحات اسلامی کا دروازہ کھل گیا، اور اس لحاظ سے اس سورت کو ایک خاص تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو ہم پر غم اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ کفار مکہ ہمارے عمرے اور قربانیوں کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اور ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کو دنیا مافیہ سے عزیز قرار دیا، کیونکہ یہ نصرت اسلام، اتمام نعمت، اصحاب شجرہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کے علاوہ بے شمار ایسے امور پر مشتمل ہے جو کہ اہل اسلام کے لیے بشارت کا باعث ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا مجبہ بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قاری قرآن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح ہے۔ خیبر کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے۔ کل لشکر 1500 کا تھا، جن میں 300 گھوڑ سوار تھے، پس سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کو کوہرا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اتر کر سو گئے، اور ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو جگانا چاہیے، کہ آپ خود جاگ گئے اور فرمانے لگے کہ جو کچھ کرتے تھے کرو، اور اسی طرح کرے، جو سو جائے یا بھول جائے۔ اور اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ ہم ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت کی نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رکی کھڑی ہے۔ اسے کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی، اور وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی۔ جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر سورۃ الفتح نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل اور تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے کہ پیروں پر ورم چڑھ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں اللہ رب العزت کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو ناظرین، اب آج کا وظیفہ جان لیجئے، جو کہ ایسی صورت کا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کرنی ہے، اور جب آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کھول لیں اور سورۃ الفتح کی تلاوت شروع کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ کا اتنا سا لگایا ہوا وقت آپ کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بزرگان دین اور عاملین مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ الفتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں،
اور اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھا جائے تو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سورت کو جو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا اللہ رب العزت اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیں گے اور نسل در نسل اسے رزق ملتا رہے گا۔ ناظرین، یہ سورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے۔ جو بھی اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دونوں جہانوں کے بند خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو اللہ کے شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔